بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ کوئی مانے یا نہ مانے، خان صاحب کا لانگ مارچ نحوستوں کا شکار ہے۔ پہلے یہ لانگ مارچ ارشد شریف کو کھا گیا، اب ایک اور خاتون رپورٹر اس لانگ مارچ کی بھینٹ چڑھ گئی۔ خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر خاتون رپورٹر صدف نعیم جاں بحق ہو گئی ہیں، اور کہنے والے زیادہ غلط نہیں کہتے کہ یہ واقعی خونی لانگ مارچ ہے۔ خان صاحب نے جب سے لانگ مارچ کی بات کی ہے اس وقت سے میڈیا کے دو بڑے نامور صحافی جو ہے وہ اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مرید کے آگے فائبر کی چھت گر گئی، اس میں 7 لوگ زخمی ہو گئے۔ مرید کے میں کارکنوں کے درمیان کرسیاں چل گئی، لاتے مکے گھونسے چل گئے۔ تو لانگ مارچ سے کوئی بھی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے۔ لانگ مارچ جب سے خان صاحب نے شروع کیا اس وقت سے ملک پر وہ کہتے ہیں نحوست سی چھا گئی ہے، اور منحوس خبریں جو ہے وہ سننے کو مل رہی ہیں۔ اب خان صاحب نے اس لانگ مارچ سے خطاب بھی کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر براہ راست اٹیک کر دیا، اور اس اٹیک میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ نواز شریف چور ہے، اور ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا کہ زرداری چور ہے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ تمام جو مقدمات ہیں نواز شریف پر وہ اسٹیبلشمنٹ نے قائم کروائے۔ تو خان صاحب کا جو 18 سال سے یا 22 سال سے بیانیہ ہے وہ یہ کہ وہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو سابقہ حکمران ہے ان کی کرپشن کے حوالے سے اپنا ایک بیانیہ بنایا تھا، اور اس بیانیہ کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ کرپٹ حکمرانوں کو یہ انجام تک پہنچایا جائے، ان سے ریکوری کی جائے، ان کا احتساب کیا جائے۔ تو آج خان صاحب کہہ رہے کہ یہ تو کرپشن کا جو چورن ہے اور مقدمات ہے یہ تو ان کا اپنا بیانیہ نہیں ہے، یہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا۔ اور فلم ڈونکی راجا کا ایک ڈائلاگ مجھے یاد آ گیا، اس میں وہ کہتا ہے منگو تمہیں راجا بنانا ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ تو یہ ڈائلاگ آج اسٹیبلشمنٹ کو بہت یاد آتا ہوگا، وہ سوچتے ہوں گے خان صاحب کو وزیر اعظم بنانا ان کی کتنی بڑی غلطی تھی۔ تو خان صاحب اتنے سیدھے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایڈے تسی سادے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کہا خان صاحب نے مان لیا۔ یعنی جب مطلب نکل رہا تھا تو خان صاحب خاموش رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کے خلاف مقدمات بنا رہی ہے، یہ نواز شریف کو ڈس لائک کر رہی ہے۔ تو خان صاحب نے آج سارا ملبہ اپنی پوری سیاست کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال دیا ہے، اور خود کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جن کو کل چور کہتی تھی آج ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، یہ جو خان صاحب کے حمایتی میڈیا اینکرز ہیں یہ ان کا بیانیہ ہے، یہ ارشد شریف کا بیانیہ بھی یہی تھا، یہ عمران ریاض کا بیانیہ بھی یہی ہے، معید پیرزادہ کا بیانیہ بھی یہی ہے۔ یہ سب لوگوں کا ایک ہی موقف تھا جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، تو یہ سارے مل کر ایک ہی راگ لاپ رہے تھے۔ مرحوم ارشد شریف بھی اس میں شامل تھے، جو یہ کہتے تھے کہ جی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں، اور آپ نے ہمیں یہ پٹی پڑھائی تھی، تو اب آپ ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور ہمیں اب تنہا چھوڑ دیا۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کہتی یا آج یہ کہے کہ عمران خان صاحب احمق ہے، بیوقوف ہیں، فضو پلستر ہیں، تو وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ بات انہوں نے مان لی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا تھا کہ نواز شریف چور ہے، تو انہوں نے مان لیا، اور انہوں نے نواز شریف کے خلاف کمپین چلا دی۔ تو آج وہ جو اس 2 دن پہلے انہوں نے دھمکی دی تھا کہ میرے پاس بہت سے راز ہیں، میں راز کھول دوں گا، تو یہ راز ہے، یہ سب سے بڑا راز ہے، اور یہ راز تو سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو لانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور نواز شریف کو نکالنے والی سیاست سے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک مائنڈ سیٹ جو اس وقت تھا، جو شاید آج نہیں ہے، اس کی یہ کنوکشن تھی کہ نواز شریف کو سیاست میں نہیں رہنے دینا، ان کو سیاست سے مائنس کرنا ہے، زرداری صاحب کو بھی نکال دیں۔ اس وقت ایک سوچ اسٹیبلشمنٹ کے اندر پائی جاتی تھی کہ کوئی نئے سیاستدان لائے جائیں۔ تو عمران خان صاحب کو ایک طویل عرصہ ان کی تیاری کرائی گئی، ان کو پورا ان کو سبق رٹایا گیا یا جو بھی تھا، تو ان کو جو بریف کیا جاتا رہا پچھلے 18+4 ان کے اقتدار کے بھی لگا لیں، 22 سال کہہ لیں، یا جو بھی 22 سے بھی آگے بڑھ جائے 23 سال کہہ لیں، تو ان کی جتنی جدوجہد تھی وہ ساری اسٹیبلشمنٹ کے زیر تربیت اسٹوڈنٹ کی تھی، جو کچھ انہیں بریف کیا گیا وہ بتاتے رہے۔ تو آج وہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ جی سب کچھ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا۔ تو اسٹیبلشمنٹ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈی بریف کرنا بھول گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو اقتدار سے تو بقول عمران خان صاحب کے انہوں نے نکالا، وہ یہ نہیں کہتے کہ انہیں کسی اور نے نکالا، وہ کہتے جی امریکہ نے نکلوایا، اور مقامی جو یہاں پہ ان کے
ہینڈلر سے یا ان کے فیسیلیٹیٹر تھے انہوں نے نکالا. تو اب انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کیا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. ان کی لڑائی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, بالکل اسی طرح جس طرح خان صاحب اپنے نام کے بالکل عین مطابق جس کے مطابق انہیں لاڈلا کہا جاتا ہے, وہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں. اور جی مینو واپس لے کے آؤ, مینو واپس لے کے آؤ. تو اب ان کا جو لاڈلا پن ہے وہ نہیں برداشت کیا جا رہا. اور وہ جیسے ملک کے بڑے سیاستدان, دانشور, انٹلیکچولی سب سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بعض اوقات ڈی فیم کرنے کے لیے پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے, ان کی مقبولیت کم کرنے کے لیے, انہیں کٹ ٹو سائز کرنے کے لیے پبلک کے اندر ان کا امیج جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹرب کیا جاتا ہے. نواز شریف کے ساتھ یہی ہوا. نواز شریف ایک مانسٹر بن چکے تھے, ایک بہت بڑی طاقت بن چکے تھے. مانسٹر سے مراد یہ کہ ان لوگوں کے نزدیک جو کہ ان کے مخالفین تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمیں نگل جائے گا, یہ تو آئندہ اس کی 20-30 سال حکومت رہے گی, یہ ان کی نسلیں حکومت کریں گی, کیونکہ نواز شریف ڈلیور کر رہا تھا. تو وہ کسی کو بھی طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے تھے. آج اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدل گئی ہے, اپروچ بدل گئی ہے, پیراڈائم شفٹ آ گیا ہے, وہ الگ بات ہے. آج فوج کا بیانیہ بھی اور ہے, نظریہ بھی اور ہے, ان کا بیہیویئر بھی اور ہے. کبھی بھی فوج اس طرح آ کے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کٹہرے میں پیش نہیں کرتی تھی جس طرح آج وہ کر رہی ہے. تو بہت کچھ بدل چکا ہے. لیکن ہاں سب ہوتے ہی کھڑے رہے کہ جناب میں تو سیدھا سیاسی. اور عمران ریاض کو جب نکالنا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ جناب آپ نے ہمیں بتایا تھا یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, آپ نے ہمیں ڈاکومنٹ دیے تھے, آج میں کیسے مان جاؤں. حالانکہ ان سب کو یہ ماننا چاہیے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت ہمیں بیوقوف بنایا تھا, ہم استعمال ہوئے ہیں, ہمیں استعمال کر کے پھینکا گیا. تو اصل دکھ ہے استعمال ہونے کا. خان صاحب کو اس بات کا دکھ نہیں وہ استعمال ہوئے. خان صاحب تو کہتے ہیں مجھے آپ نے استعمال کیا تو مجھے اور استعمال کرو, میں تیار ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں, شہباز شریف دعویٰ کرتا ہے جی میں نے ان کو آفر کیا کہ مجھ سے دو پوائنٹ پر مذاکرات کر لیں, یعنی الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری پر. تو شہباز شریف میں تم سے مذاکرات کیوں کروں گا, میں ان سے کروں گا جن کی تم سنتے ہو. تو وہ تو سیدھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جفا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں کہ جی میں بتا دوں گا جی کہ یہ سارا کچھ آپ کا کیا دھرا تھا. تو یہ تو لوگوں کو پتہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اگر نہ چاہتی خان صاحب کیسے اقتدار میں آ سکتے تھے؟ لوگوں کی جیتی ہوئی سیٹیں اسٹیبلشمنٹ کو نے عمران خان کی جھولی میں ڈال دیں, اور جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ تھے وہ خان صاحب کی جماعت میں شامل کرا دیے. آج خان صاحب کو اس کا بینیفٹ مل گیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا وہ کہتے ہیں نا ان کا تکا چل گیا ہے. پبلک جو ہے وہ ان کے پیچھے چل پڑی ہے, وہ بے وقوفی میں چل پڑی ہے, ایموشنل فول بن گئی ہے, یا انہوں نے یا یہ جو خان صاحب کو نکالنے کے بعد ایک مہنگائی کی لہر آئی ہے, اس نے تو برباد کر کے رکھ دیا. اور اس کا سارا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوا ہے. تو کل آپ اسٹیبلشمنٹ کی ساری باتیں مانتے تھے جب وہ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتی تھی, تو آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں نہیں سن رہے, مان بھی نہیں رہے. تو خان کو اصل میں ڈی بریفنگ کی ضرورت ہے. فوج جب بریف کرتی ہے نا تو پھر وہ ڈی بریفنگ بھی کرتی ہے. یہ جو ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے اچھی طرح کہ وہ ڈی بریفنگ کیا ہو سکتی ہے. تو خان صاحب کو ڈی بریف کیے بغیر چھوڑ دیا گیا, جس کی وجہ سے وہ اس وقت خطرناک ہوئے ہیں. دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں. پرویز الہی نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ جی بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بہت کچھ چل رہا ہے. جبکہ خان صاحب بھی نہیں ماننے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. فواز چودھری بھی کہہ رہا ہے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, مذاکرات کرے گا تو عارف علوی کرے گا. انہوں نے عارف علوی کو اپنا ترجمان بنایا ہوا کہ وہ مذاکرات کریں گے. میں تو خیر پہلے دن سے کنونس ہوں. مجھے تو خان صاحب میں کبھی بھی وہ کوالٹی نظر نہیں آئی یہ والی کہ جس میں وہ گورننس اور گورنمنٹ ہیرو ہے. وہ میں ان کو ہیرو بھی مانتا ہوں, میں ان کو لیجنڈ بھی مانتا ہوں, میں ان کو سیلیبریٹی بھی مانتا ہوں, میں ان کو اچھا موٹیویشنل اسپیکر بھی مانتا ہوں. لیکن یہ ساری کوالٹیز جو ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اس ملک کو چلا سکتے, نہ وہ چلا سکتے ہیں. وہ خود کہہ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں جھوٹ کے اوپر لگایا اور اب میں جھوٹ پہ کھڑا رہوں گا, اب نہیں بدل سکتا کیونکہ آپ نے مجھے یہ سبق پڑھا دیا ہے, یہ پٹی آپ نے مجھے پڑھا دی ہے, میں نے لرن کر لیا, میں ان لرن نہیں کر سکتا. کیونکہ اور کچھ آندہ نہیں, جو رٹا لو آیا 22 سال وہ رٹا اب وہ چل رہا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ان کے کنٹینر کے نیچے وہ ایک خاتون رپورٹر, ان کے گارڈوں نے دھکے دیے,
اس کو گرا دیا. یہ رونت کا اور فرونیت کا یہ عالم ہے. وہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. 1500 بندہ تو سیکورٹی کا ساتھ چل رہا ہے ان کے, اور اگر کوئی رپورٹر اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جاتا ہے تو اس کو دھکے مار کے نیچے پھینک دیتے ہیں, وہ کنٹینر کے نیچے آ جاتا ہے, اور خاص طور سے تعزیت کے 2 لفظ نہیں بولے جاتے. مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہمیں یہ پوسٹ پون کرنا پڑا. ان کی فیملی کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو حوصلہ دے اور طاقت دے. یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے ان کی. شکریہ. جس شخص کو اس کے قریب کھڑے ساتھی چلا رہے ہوتے, خاص بیک گراؤنڈ, اسلامی ٹچ, تعزیت, افسوس اور پتہ نہیں کیا کیا, وہ اتنی پیچھے سے ایک ایک لقمہ دیا جاتا ہے. یعنی اڈا خان ڈمی آدمی ہے, اتنا ڈمی کہ اس کو ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے. تقریریں یاد ہے ساری, تقریر پوری خان یاد کر کے آتا ہے, اور اس میں نہیں وہ کسی کو بولنے دیتا. ہاں کچھ تقریر سے ہٹ کے کوئی واقعہ ہو جائے پھر خاص صاحب کو سمجھ نہیں آتی میں کہنا کی ہے, میں بولنا کی ہے. اس وقت وہ سامنے حماد اظہر اور اسد عمر لڑ رہے ہوں یا فیصل جویل لڑ رہے ہوں, تو اس وقت وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی تو کرنا کی ہے, کہنا کی ہے. ہاں تقریر چابی دے دیں تو شروع ہو جائیں گے, تم چور, فلانے چور, کرپشن. اور دوسرے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب, وہ یوٹیوبر سے مل رہے ہیں. کل مسلم لیگ نون بھی اس بات پہ بڑی مذاق اڑایا کرتی تھی, وہ جی وزیر اعظم دیکھو یوٹیوبر لے کے بیٹھا ہے, سوشل میڈیا والے لے کے بیٹھا ہے. تو لگتا ہے یہ حکومت کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ بھی یوٹیوبر کو لے کے بیٹھ گئی ہے. کیا ہے جی ہمارا بیانیہ چلائیں, اور یوٹیوبر سے بیانیہ چلانے ہیں. آپ کے پاس اپنا پلان کیا ہے؟ میڈیا نے تو آپ کو فالو کرنا ہے یا میڈیا نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے؟ ایک اور بڑی خبر یہ کہ فارن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو منی لانڈرنگ میں تبدیل کر دیا گیا ہے, اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کو اس منی لانڈرنگ کیس کا مرکزی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے, جس کے تحت انہیں طلبی کے نوٹس بھیجے گئے تھے. ایک نوٹس ان کو پہلے گیا تھا, ایک نوٹس انہیں اور بھیجا گیا ہے, اور اب اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ایف آئی اے انہیں گرفتار کر سکتی ہے. 31 اکتوبر کو یعنی پیر کے روز انہیں دوبارہ پیش ہونا ہے, اور وہ انہیں کہا گیا جی اپنی دستاویزات کے ساتھ حاضر ہوں. تو عمران خان صاحب حاضر نہیں ہوں گے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, ایسا ایف آئی اے کے ذرائع کا کہنا ہے. کہ تو وہ اتنی بڑی حکومت ان کو گرفتار نہیں کر پا رہی, اور اس موقع پہ جب کہ ان کا لانگ مارچ جو ہے وہ کہتے ہیں نا ہوا ہوا ہے, وہ ڈنڈا ڈولی ہوا ہے, خوار ہوا ہے, رل گئے سارے, تو وہ تو اپنی موت آپ مر رہے ہیں, تو اس کو اس موقع پہ گرفتار کر کے ہیرو بنانا چاہتے ہیں. ویسے بھی کس کی ہمت ہے عمران خان کو گرفتار کرے؟ بیٹھے نا اطہر من اللہ صاحب اور وہ فاضل جج صاحبان, اسے ہاتھ لا کے بہاؤ. حکومت ہمیں وہ پٹیاں پڑھا رہی ہے, وہ جی ریڈ زون میں نہیں آنے دیں گے, ریڈ زون کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے, ابھی فیصلہ نہیں کیا, سوچ رہے ہیں, ہو رہے ہیں. اپنی وہ کھیلنے نہیں. کسی کو یاد ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو مہنگائی آسمان پہ چلی گئی ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ڈالر کہاں پہنچا ہوا ہے, کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے. لگے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو دستوں گریبان ہونا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان تو اس ملک کا ہو رہا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی ضد کی وجہ سے ہو رہا ہے یا مسلم لیگ نون کی حکومت کی مجبوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمیں سال اور ملنا چاہیے تاکہ ہم نے جو رسک لیا ہے اس کو کور کر سکے, تھوڑا ڈیلیور کر کے جائیں. تو کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ بیٹھ کے لوگ کس کی کدی ماں نو ماں آکھن, کدی نانی نو نانی آکھن. وہی کام جو دوسروں پہ تنقید کرتے کہ جی فلاں نے کیا وہ غلط کام ہے, خود بھی وہی کرتے ہیں. دونوں طرف یہ حال ہے. پہلے خان صاحب اسی کے خان صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں, اور جو کرتے ہیں جو نہیں کہتے وہ ڈیفینیٹ کرتے ہیں. یہی حال دوسری طرف ہو گیا. اس وقت جو حکومت ہے وہ بھی یہی کچھ کر رہی ہے. کوئی حکومت میں آپ بندہ بتائیں جس کو کہا جائے, ایک شاہد خان عباسی دبنگ آدمی تھے, ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, بیک فٹ پہ جا چکے ہیں.
وہ وزیر اعظم بن جاتے تو چلو کچھ بھلا ہو جاتا. شہباز شریف پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ کیوں وزیر اعظم ہے یا کیوں نہیں ہے, لیکن جو ان سے توقع یہ تھی کہ وہ اس صورتحال کو خود کنٹرول کریں گے, انہوں نے اس کو وقت کے دھارے میں چھوڑ دیا. گڈی گڈی کھیل رہے ہیں. عمران کہتا ہے اپنے لوگوں کو آپ گڈی گڈی کھیل رہے ہیں, تو یہاں بھی گڈی گڈی کھیلا جا رہا ہے. پھڑ لیں گے, کر لیں گے اور پکڑنا بھی نہیں, اور وہ کچلتا جا رہا ہے عوام کو. کسی کو کنٹینر کے نیچے کچل رہا ہے, کسی کو اپنے کسی کے خیالات کو کچل رہا ہے, اور لوگ بیٹھے ہیں جی. اور رولا کیے گا جی, ایک آرمی چیف کی تقرری کا رولا ہے. تو بھائی اتنی تو ہمت پکڑے حکومت کہ آرمی چیف کے نام منگائے اور اناؤنس کر دے. بھائی صاحب نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں, تو ان سے کہے نام دے دیں, ہم اناؤنس کر دیتے ہیں. کہانی مک جائے گی. جب نام آ جائے گا تو ختم کہانی. کیڑا لانگ مارچ تھے, کیڑے رولے گولے. لیکن عوام کو ایک ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے, ہیجان میں. تو خان صاحب کا تیسرے روز بھی لانگ مارچ جو ہے وہ رک گیا ہے, اور وہ بھی یعنی انہوں نے طے کر لیا کہ بس وہ 2-4 گھنٹے آنا ہے جلسے میں, اس کے بعد گاڑی میں بیٹھنا ہے, گھر جا کے سو جانا ہے, پھر اگلے دن آ جانا ہے. 3 دن کے لانگ مارچ میں وہ جو ایکٹیو لانگ مارچ ہے وہ کتنے گھنٹے ہے؟ 5-7 گھنٹے, 10 گھنٹے ہوگا. یعنی 72 گھنٹے میں خان صاحب نے کچھ 10 گھنٹے لانگ مارچ میں گزارے ہیں. یہ لانگ مارچ کریں گے, اور انہوں نے بھی جا کے بیٹھنا ہے, دھرنا دینا ہے, بیٹھنا ہے. تو میں نے تو کہہ دیا کہ لانگ مارچ تو کچھ فلاپ ہو چکا ہے. اب وہ ایک پریشر گروپ بنے ہوئے ہیں, اس پریشر گروپ کو ہینڈل نہیں کیا جا رہا. تو اللہ جانے کس کو اس بات کی امید ہے کہ وہ پریشر گروپ جو کو کام کر جائے گا. تو خان صاحب کو چاہیے کہ وہ خاتون اول سے کوئی اپنا ٹونا ٹوٹکا کرائیں, اور یہ جو نوستے لانگ مارچ پہ یہ دور کرائیں. ارشد شریف کے حوالے سے بھی اپڈیٹس ہیں. جو کینیا ٹیم گئی ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے وقار احمد اور خرم احمد سے. یہ 2 کردار ہیں جو مسٹیریس ہیں. خرم احمد وہ صاحب ہیں جو کہ ارشد شریف کی گاڑی چلا رہے تھے, اور وقار ان کے بھائی تھے. دونوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ خرم کا بیان یہ کہ وہ ارشد شریف کو لے کر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں سڑک پر پتھر پڑے ہوئے تھے, اچانک فائرنگ شروع ہوئی, اس نے گھبرا کے گاڑی جو ہے بھگا دی, اور آگے جا کے اس کو پتہ چلا کہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ایک دوست کے کہنے پہ انہوں نے ارشد شریف کو اپنے فارم ہاؤس پہ رکھا. ابھی دوست کون تھا یہ یقینی طور پر انہیں بتا دیا گیا ہوگا, لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وقار احمد نے بیان دیا کہ ارشد شریف تو 2 ماہ سے ان کے گیسٹ ہاؤس پر تھے. تو لوگ تو کہہ رہے تھے وہ دبئی میں تھے, دبئی سے گئے تھے, اب پتہ نہیں اس میں حقیقت کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ سے ان کے گیسٹ ہاؤس پر وہ رہائش پذیر تھے. ایک دوست نے انہیں ان کی میزبانی کے لیے کہا تھا. وہ کہہ رہے اس سے پہلے ایک بار ان کی ملاقات ارشد شریف سے ہو چکی تھی, نیروبی سے باہر انہوں نے اپنے گھر سے باہر انہیں کھانے پر مدعو کیا تھا. وقار نے بتایا کہ قتل کے روز ارشد شریف نے ان کے ساتھ کھانا کھایا, اور وہ خرم کے ساتھ گاڑی میں باہر گئے, اور ان کی گاڑی پر فائرنگ کی اطلاع آ گئی. تو کینیا پولیس کے ساتھ انہوں نے مکمل تعاون کیا. ان کے زیر استعمال آئی پیڈ, موبائل فون سب کینیا حکام کے حوالے کر دیے گئے ہیں. تو خرم نے یہ بیان دیا ہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد 18 کلومیٹر طویل راستہ کچے کا ہے. یہ میں نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی تھی کہ وہ کچے کا علاقہ ہے, جس کے بعد پکی سڑک شروع ہوتی ہے, اور پکی سڑک شروع ہونے سے پہلے یہ کچے کے علاقے میں واردات ہوئی, اور جس پر وہ کہتا ہے میں بھاگ گیا, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ گولی لگ گئی ہے. یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے. ابھی اس کے اوپر ظاہر ہے اور بھی بہت ساری سوال موجود ہیں کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا. لیکن وہ آج خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس روز ارشد شریف کا قتل ہوا اس دن سلیمان اقبال نے پاکستان میں بیک ٹو بیک 4 کالیں کی, اور یہ ہنگامی کالیں تھیں. ان کالوں کا مقصد کیا تھا اسی دن, تو وہ ان کا ابھی تک حکومت کا موقف یا ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ سلیمان اقبال ہیں. اور سلیمان اقبال کو حکومت ISI کے چیف کہہ چکے ہیں کہ ان کو شامل تفتیش کیا جائے. DGI SPR نے کہا ہے, لیکن ابھی تک حکومت تو سلیمان اقبال کے حوالے سے کوئی
ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھی. اور سلمان اقبال بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ تحقیقات میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے اقوام متحدہ کی ٹیم بنائی جائے. پاکستانی انہوں نے نہیں یہ گل کرنی، پاکستانی پولیس کے ساتھ وہ تعاون نہیں کریں گے. ہاں اقوام متحدہ یعنی تھلے گالی نہیں کرنی، یو این او کی فورسز کو بلائیں. معاملہ آپ کے ملک کا ہے، آپ کے لوگوں کا ہے، اور یو این او کو بلائیں، یعنی نومن تیلوں کا نہ رادہ ناچے گی. تو اس سے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. سلمان اقبال جو ہے وہ مناسب آدمی ہے، لیکن اگر وہ اس شامل تفتیش نہیں ہوں گے تو پھر ان کے اوپر اور زیادہ سوال اٹھیں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ یہ جو تھریٹ الرٹ جاری کیا تھا ارشد شریف کے قتل سے پہلے، جو کہ خیبر پختونخوا حکومت نے جاری کیا تھا، سی ایم خیبر پختونخوا نے جاری کیا تھا، یہ تھریٹ لیٹر جو ہے عمران خان صاحب کی فرمائش پہ جاری ہوا تھا. اور یہ آج رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اس کی انکوائری ہو گئی ہے، وہ لیٹر فرمائشی تھا، رپورٹ جلد آ رہی ہے. تو کھرا تو پکا ہے. خاص اب اگر پکڑے جائیں گے نا، کسی نے اگر صحیح طریقے سے پکڑنا تو اس کیس میں پکڑے جائیں گے اگر ان کا کوئی ہاتھ ہے. اور ابھی تک وہ اس کیس سے بری زمہ نہیں ہے. اور ابھی تو ان کو اس کے قتل کا مقدمہ درج ہونا چاہیے جو صدف کی ہلاکت ہوئی ہے. اس کے قتل کا مقدمہ عمران خان صاحب پہ کیوں نہیں درج ہو سکتا؟ وہ اس کے اتنے ہی ذمہ دار ہیں. ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کی ڈیڈ باڈی ہسپتال پہنچا دیتے. وہ رپورٹر دھکے کھا رہے تھے، اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ کسی ہاسپٹل لے کر گئے. ابھی مجھے وہ پریس کلب کے ایک عہدیدار کا فون آیا کہ دیکھیں کوئی بھی مدد کو نہیں پہنچا، اور پی ٹی آئی والے جو ہے وہ تقریر کر کے اور تعزیت کر کے چلتے بنے ہیں، اور وہاں رپورٹر جو ہے اس نے اس کی لاش ہاسپٹل پہنچائی اور وہاں سے اب اس کے گھر پہنچائی جائے گی. تو یہ اتنے بے حس لوگ ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.